بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید اقبال. بزنس وائس پیڈمک پوڈ کاسٹ کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نے جس شخصیت کو گفتگو کے لیے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، وہ شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوئی. یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنا کاروباری سفر بحرین سے شروع کیا. یہ پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کے چیئرمین بھی رہے. اس کے آپ کہہ لیں کہ ان کے بغیر آٹو موبائل کی پالیسی میکرز بھی نہیں ہلتے. یہ وہ شخصیت ہیں جو چیمبر میں بھی موجود ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی پلاسٹک انڈسٹری کے بھی چیئرمین ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات جو میرے لیے فخر کی بات ہے، یہ ہمارے پیڈمک کے چیئرمین بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ میں اپنے پیارے دوست اور میں ان سے سیکھتا بھی ہوں جناب محترم نبیل ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب پہلے تو آپ کو بہت شکریہ. آپ نے اپنے ابتدائی پروگرام جو پوڈ کاسٹ ہے اس میں مجھے یاد کیا. آئی ایم آنرڈ بائی دیٹ. آپ نے بہت تفصیل سے میرا تعارف جو کروایا اس کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے آج تو تعارف کا محتاج نہیں ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے، جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو پتہ ہے آپ کے بارے میں. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. بس میری جو جرنی ہے یہ پاکستان جب میں آیا آئی واز 23 years old at that time and my father actually picked me up from Bahrain اور انہوں نے یہاں جو ادارہ لگانا تھا وہ ادھر لگایا. ٹوٹلی نیو انوائرمنٹ تھا، ٹوٹلی سارا کچھ تھا، لیکن اللہ نے ہمت دی، سوچ تھی، کچھ سمجھ تھی اور کاروبار کا بھی ایک سفر کیا. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہمت جو دی وہ تھی کہ ٹریڈ کی کچھ تنظیمیں تھیں، ان کے ساتھ بڑے ینگ ایج پہ کچھ لنک ہو گیا. بہت لرننگ ہوئی. میں نہیں کہتا کہ شاید میں نے ارلی ٹائم پہ ان تنظیموں کو کچھ دیا، شاید میں نے ان سے سیکھا اس وقت، چونکہ پاکستان کے انوائرمنٹ کے ساتھ میں اتنا تعارف نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر ایز مائی بزنس گرو آلسو سو ڈڈ مائی ایکسپوجر ٹو دا پاکستان انڈسٹریل بیس اینڈ دا بزنس ایشوز ود ریگارڈس ٹو این ایوریج انٹرپرینور کے اسے کیا مسئلے ہوتے ہیں. یہ جو پارٹس مینوفیکچرنگ ہے، ناظرین میں ایک اور چیز بتاتا چلوں. نبیل صاحب پاکستان کے ان سپلائرز میں سے ہیں جو ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی کے سب سے بڑے سپلائرز ہیں، اور وہ ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ٹارگیٹ سے لے کے اپنی پالیسی، پرائسنگ اور ہر چیز ان سے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور پاکستان کے لیے فخر کی بات. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آٹو پارٹس کی انڈسٹری سلیکٹ کی، اس کے پیچھے کیا لاجک تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی؟ کیونکہ یہ تو آپ کو آپ کی کیپیسٹی اور آپ کے ویژن کو شارٹ کرتی ہے، لمیٹڈ کر دیتی ہے نا. 3 یا 4 یا اس وقت 5 ماڈل تھے نا، ہونڈا، سوزوکی، ٹویوٹا. میرا کام شروع ہوا 84-85 کی بات ہے، تو اس وقت کار مینوفیکچرنگ میں صرف سوزوکی تھی. آپ دیکھیں نا، سوزوکی واز دا فرسٹ کمپنی فرام جاپان یہ تو بڑا رسکی نہیں تھا which invested into پاکستان. ٹھیک ہے، اور اس وقت ایشو یہ تھا کہ سوزوکی واز ناٹ جاپانیز اونڈ. پاک سوزوکی واز انڈر پیکو، پاکستان آٹو موبائل کارپوریشن، اور وہ منسٹری آف انڈسٹریز کے نیچے تھی. اور پیکو کے نیچے اور بھی تھے، جیسے سندھ انجینئرنگ تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا مزدا ٹرک بھی بنتا تھا اور وہ سارا ہوتا تھا. تو پیکو کے نیچے پاک سوزوکی بھی تھی. تو اس وقت ایک پالیسی تھی جسے آپ کہہ سکتے جو تھی ڈیلیشن پروگرامز. تو پاک سوزوکی ہیڈ اے مینڈیٹ بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان ٹو لوکلائز. اچھا، میں اگر آپ کہیں کہ میں نے پاک سوزوکی کو اس کو چوز کیا، دیٹ وونٹ بی کریکٹ ٹو بی فیئر. ایکچولی ان کے جو لوکلائزیشن ڈپارٹمنٹ تھا وہ چونکہ انڈر پریشر ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس وقت جو ایگریمنٹ تھا پاک سوزوکی کا سوزوکی جاپان سے کہ 80% کار کی لوکلائزیشن کرنی ہے.
تو دے ور انڈر پریشر کہ کمپوننٹس لوکلائز کرنے ہیں. لیکن میں تو پھر میں آج 30 سال 40 سال ہو گئے اس بات کو. جی جی میں اگر آپ اگر میرے سے آٹو سیکٹر کی اگر آٹو سیکٹر کی جرنی اگر سنیں گے وہ ایک بڑی لمبی داستان ہے. میں آپ کو ذرا کوئکلی بتاتا ہوں, میں کیونکہ اپنا میرے بارے آپ پوچھ رہے تھے. تو 89 میں ہم لوگ نے ایکچولی جب ہم نے 85 میں یہاں یونٹ سیٹ اپ کیا تو وی براٹ ان سم آف دی موسٹ ایڈوانسڈ پلاسٹک پروسیسنگ مشینس, جس کے اندر بلو مولڈنگ ٹیکنالوجی بھی تھی اور انجیکشن مولڈنگ ٹیکنالوجی تھی آف دیٹ ٹائم. پاک سوزوکی کے جو لوگ تھے چونکہ وہ ڈھونڈتے ہوتے تھے لوگوں کو, تو سم ہاؤ دے ہرڈ اباؤٹ اس. اور ہم قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر پلاسٹک کے کوئی 3-4 یونٹ تھے اس وقت. تو ہم بھی اس وقت پیکیجنگ کے اندر ہم نے اپنا کام شروع کیا. لیکن ٹیکنالوجی چونکہ ہمارے پاس ہی تو ہمارے پاس آ گئے. تو آپ میرے صاحب یقین کریں, بس ایک قسمت کی بات ہوتی ہے. وہ آئے, انہوں نے انسسٹ کیا مجھے کہ جی آپ کریں. تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ آپ کتنی گاڑیاں مہینے کی بنانی ہے؟ تو وہ اس وقت سوزوکی 400-500 کارز بناتی تھی. اس طرف میں آپ بھی چونکہ بیوریج بزنس میں رہے, آپ کو پتہ اس وقت جو مارکیٹ کی جو والیومز ہوتے ہیں FMGC کی وہ تو ملینز میں ہوتی ہیں. تو ہم پیکیجنگ کا کام کر رہے تھے جس کے اندر ہم مہینے کی تقریباً کوئی 5 ملین 6 ملین پروڈکٹس بناتے تھے. انہوں نے کہا جی ہمیں 400 پرزے چاہیے. ہم نے کہا جی کہ یہ تو عجیب سا بزنس ماڈل ہے. تو وہ مجھے سیمپل دے گئے. تو میں نے سیمپل اپنے آفس کے کارنر میں رکھ دیے. ہوتا کیا ہے کہ آفٹر منتھ دے کیم بیک ٹو می. میں نے کہا یار یہ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. بٹ آئی وڈ گیو کریڈٹ ٹو دیٹ ٹیم آف پاک سوزوکی ایٹ دیٹ ٹائم, چونکہ وہ گورنمنٹ کے لوگ تھے. لیکن ایک جذبہ تھا کہ جی ہم نے اس کو لوکلائز کرنا ہے. میرے صاحب انہوں نے پش کیا مجھے, جو میری پرائس تھی انہوں نے مجھے دی, ہم نے وہ بنا دیا. So that was a kick start. That was the start of my تو پھر اس کا coming into the مطلب auto یہ ہوا sector. جہاں پازیٹیوٹی ہوگی جی وہاں رزلٹ بھی آئیں گے. رزلٹ بھی آئیں گے. دیکھیں نا 400-500 کمپوننٹس پہ کوئی اس وقت ریشنل نہیں ہوتا تھا. بٹ چونکہ سرکار کی ایک ڈیزائر تھی اینڈ دا ول تھی اینڈ دا پیپل ہو ور ود ان دا سرکار, انہوں نے کیا تو وہ ہو گیا. اینڈ دیٹ واز بیک اینڈ پہ. اس سے پہلے یہ جو ڈیلیشن پروگرام ہوا, پیکو کے نیچے ملٹ ٹریکٹر بھی تھا. ٹھیک ہے, تو ملت کے اندر بھی ایسے ہی ایک وینڈر بیس نیچے پیکو کی وجہ سے بنا, لوکلائزیشن کی وجہ. لیکن وہ 80-90% کی لوکلائزیشن جب حکومت کے پاس تھی یہ کمپنیز تو وہ ہو گئی. اچھا, جیسے پھر جب ٹرانزیشن ٹو فورن اونرشپ ہوا, ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس کی کیا وجہ ہوئی کہ پرائیویٹائزیشن کا تھا. پرائیویٹائزیشن کا آپ کو پتہ ارلی 90s میں ہوا. پرائیویٹائزیشن تو پاکستان میں بڑا سکسیسفل کنسیڈر کیا جاتا ہے. جی سکسیسفل تو ایسے ہے کہ آپ دیکھیں اب پاکستان اسٹیل مل پرائیویٹائز اگر نہیں ہوئی تو اس کا آپ دیکھیں کیا حال ہوا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کو چونکہ وہ گورنمنٹ میں تھی, تو اگر یہ کمپنی بھی اگر گورنمنٹ میں رہ جاتی تو شاید آج جو کہ 1.5 لاکھ کی 1.25 لاکھ کی کیپیسٹی ہے پاک سوزوکی کی ان دا پرائیویٹ سیکٹر, آلدو اٹس اونڈ بائی دا جاپنیز, تو وہ نہ ہوتی. اچھا چلیں اب آ جاتے ہیں آج کی سچویشن میں. آج پاکستان میں ہونڈا بھی ہے, سوزوکی بھی ہے, ٹویوٹا بھی ہے, اور اب لوکل بھی کافی ہونڈائی بھی بننا شروع ہو گئی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, اور کیا بھی بننا شروع ہو گئی ہے, ہیول بھی شروع ہو گئی ہے. تو آگے آج جو آٹو موبائل سیکٹر ہے آپ کا اور اس کی پارٹس جس کو آپ چیئرمین بھی رہے ہیں اور اسے کرتا دھرتا بھی ہیں, تو آج آپ کو کیا مسائل درپیش آ رہے ہیں؟ اور جو مجھے سنا ہے کہ جو ایل ایس ایم کی گروتھ بہت کم ہے, جو سوزوکی کے نمبرز آپ بات کرتے ہیں ہونڈا یا کرولا کے, وہ تو نمبرز کم ہوتے ہیں. ہاں دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے کہ جب میں نے ڈیلیشن پروگرامز کی بات کی تو آپ فاسٹ فورورڈ آ جائیں 2000 میں, ٹھیک ہے, تو ایک 10-12 سال گزر جاتے ہیں ہم اس سیکٹر کے اندر ہوتے ہیں. اس کے درمیان ٹویوٹا بھی آتی ہے 92 میں, اور 93-94 میں ہونڈا کار بھی آ جاتی ہے. سو یہ تینوں پاکستان میں آ جاتے ہیں. کم 2000 ہوتا کیا ہے کہ جی کہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے ون فائن ڈے کہ جی WTO کی کمپلائنس کرنی ہے, ڈیلیشن پروگرامز وائنڈ اپ کر دیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں سو لٹرلی 24-25 years ago گورنمنٹ آف پاکستان announced there is no requirement of localization. ٹھیک ہے, اب پارٹس مینوفیکچرنگ جو بھی پاکستان میں اس کے بعد ہوئی
یا آج ایگزسٹ کر رہی ہے وہ پیورلی میرٹ اور کمپیٹیٹیونیس کے بیس کے اوپر کر رہی گورنمنٹ ہے. پالیسی اب نہیں ہے. اس وقت کوئی ڈیلیشن پروگرام کا کتنا نہیں پرسنٹ ہے. گاڑی کے پارٹس ہم لوکلائز ہیں اور کتنا پرسنٹ ہم باہر سے اگر میں پرسنٹیج کی بات نہیں کرتا بٹ فار این ایوریج پاکستانی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنا لوکلائز ہوا ہے تو پاکستان میں خاص طور پہ یہ جاپانیز کاریں جو ہیں جتنی بھی بن رہی ہیں ان کی آپ کی آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے وہ سارا لوکل میڈ ان پاکستان ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر آپ بونٹ اٹھائیں گے چونکہ وہ آنکھ فوری نہیں دیکھتی تو وہ لوکل نہیں ہے. سو انجن ٹرانسمیشن وغیرہ کے جو ہے نا اس کے علاوہ پاکستان میں جاپانیز کا بن رہا ہے. اچھا جس طرح اگر آپ دیکھیں انفارمیشن موو کر رہی ہے دنیا میں اور جتنا پوٹینشل ہے پاکستان میں آج 2025 میں اور جتنا پاکستانی انجینئرز باہر بھی چلا گیا ہے, اگر میں اس چیز کو دیکھوں تو کیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم 80% یا 90% لوکلائز گاڑی بنا لیں؟ دیکھیں میرے صاحب یو نیڈ ٹو ریمبر ون تھنگ 2005 2010 2015 سی واٹ ہیپن پوری دنیا کی اکنامکس بدل گئی اور 2000 آنورڈز آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ بھی آنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے وائڈلی آلدو ارلی 90s میں انٹرنیٹ آ گیا تھا. ٹھیک ہے 2000 کے بعد ہوا. 2010 آنورڈ سوشل میڈیا کا بھی ایک بلاسٹ آنا شروع ہو گیا. جیسے انفارمیشن کا ایک انفلو ہوا اور ایک فلڈ ہوا نا تو آٹو موبائل سیکٹر بھی تھا نا دنیا میں ایک بالکل ایک ریپڈ چینج میں آیا. اینڈ واٹ ہیپن 92 میں چائنا مینوفیکچرڈ 3000 to 4000 کارز اونلی اور آج they are the largest. See what happened, the whole scenario changed in the auto sector. And when I'm saying what I want to drive at is that there is no country in the world now as of today which can claim کہ ہم 100% کار مینوفیکچر چلیں 100% نہیں. آپ نے چائنا کی مثال دی, ٹھیک ہے, ہم بھی بہت بڑی آبادی ہیں, دنیا میں 5واں یا 6واں لارجسٹ پاپولیٹڈ ملک ہیں ہم, تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم تو نہیں بنا سکتے چاہے ہم چند لاکھ ہی بنائیں. نہیں دیکھیں جی چاہے ہم اپنی ضرورت 25% بنائیں 30% بنائیں, پش تو ہم اس طرف کیا ہم نے سفر شروع کیا, کیونکہ انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا نے تو اپنا سفر شروع کر چکے ہیں, تو ہم اپنے سفر کو کیوں روک کے بیٹھے ہیں؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس چینل کی وساطت سے قوم کو اور پاکستان کو سجیشن دیں, ایڈوائز دیں کہ جی ہمیں یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک سفر کی فاؤنڈیشن تو لے ہو جائے نا, کام تو سٹارٹ ہو. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کسی ملک کا جو جی ڈی پی ہے نا وہ اور پر کیپٹا انکم جو ہے وہ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کرتی ہے کنزمپشن کے ساتھ. ٹھیک ہے. انڈونیشیا از اے گڈ ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو کمپیئر وتھ پاکستان بیکاز انڈونیشیاز پاپولیشن از آلموسٹ سملر ٹو وٹ پاکستان از. ٹھیک ہے. انڈونیشیا کی جو کار کی پروڈکشن ہے نا, جو کہ ہم کار کی بات کر رہے ہیں, وہ 14 لاکھ ہے جی سال کی. وہی پاپولیشن 14 لاکھ کی پروڈکشن ہے اور کنزیوم ہو رہی ہے. اب ہم وہی پاپولیشن تو 1,40,000 گاڑی بنا رہے ہیں, 1/10 ریزن. اور اگر میں پیچھے ریورس گیئر لگاؤں 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے, تب ہم کتنے بنا رہے تھے؟ نہیں ہم نے جو پیک اچیو کی نا 2022 میں کی ہم نے 21-22 میں, وہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب مجھے تھی. بتائیں 3 لاکھ سے 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ جو آپ بات کر رہے ہیں, کیوں؟ اس کا دیکھیں ایک میجر چنک جو ہے نا وہ یوزڈ کار بھی کنزیوم کر رہی ہے نا. اب یوزڈ کار کسی ملک میں پروموٹ نہیں کی جاتی فرام دا گورنمنٹ. پاکستان از دا اونلی کنٹری مینوفیکچررز جو ہیں جی جو سوزوکی ہے چھوٹی سے چھوٹی گاڑی, جی آپ 35 لاکھ کی دے رہے ہیں. ہاں جی. تو پھر آپ بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ میں 35 لاکھ کی نہیں دے رہا, 34 کی کر لیں, 32 کی کر لیں, 30 کی کر لیں, نہیں دوبارہ سوچ لیں. چلے آپ بتا دیں 18 لاکھ کی ہمیں لے دیں 2-3 گاڑی میں 18 لاکھ میں. اب آپ جب انوائس دیکھتے ہیں تو آپ ذرا ایکس سوزوکی پرائس تو دیکھیں کیا ہے. 18 لاکھ ہے, 18 یا 19 لاکھ ہوگی ایکوریٹلی. ٹھیک ہے. باقی سب ہمارا پارٹنر ہے گورنمنٹ آف پاکستان. اٹس آل ٹیکسز.
We are not responsible for that. نہیں اگر آپ The volume کا بات auto کریں sector is one of the most heaviest tax sector in Pakistan. آپ کی جو فارچونر ہے 96-97 لاکھ کی ہے, آپ جا کے پرچیز کریں گے آپ کو 1,92 لاکھ کی ملتی ہے. نہیں تو اس کی پرائس کیسے کم نہیں جا سکتی ہے؟ کیا والیوم بڑھانے سے اس کی دیکھیں مینوفیکچرنگ کاسٹ دیٹ از وٹ وی بین پلیڈنگ. ٹھیک ہے میں اگر دیکھیں ہم اپنے والیوم کو اوپر کر دیتے ہیں تو کاسٹ تو نیچے نہیں آپ نے دیکھیں آپ نے ابتدائی میں کہا نا پالیسی میکنگ کے اندر میں انوالو رہا ہوں. آپ یقین کریں آئی ہیو آلسو بین آن دا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کوائٹ اے نمبر آف ٹائم. نا EDB کے اندر کی ادھر ہونے کی وسادت سے جو آٹو پالیسیز آئی ہیں مختلف, اس کی جو ڈرافٹنگ ہے اس کی جو ساری تھا اس کے اندر میں انوالو رہا ہوں. جو پہلی آٹو پالیسی آئی تھی نا جو ایک انٹیلیجنٹلی پرائیویٹ سیکٹر نے اور اس وقت کی جو حکومتیں تھیں ان کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بنائی, وہ 5 سال کی پالیسی تھی. Now when a government announces a policy میرے صاحب it means it has to stick to that policy to ensure کہ end results آپ کو وہ مل جائیں. ٹھیک ہے, جو پہلے AIDP تھی نا آٹو انڈسٹری ڈیولپمنٹ پالیسی, اس کا پہلا جو ہوا نا کٹ وہ Day 1 سے ہوا کہ اس کے اندر فوری بات اناؤنس ہو گئی, اڈاپٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اس کے پہلے مہینے 2 مہینے میں جو فنڈنگ گورنمنٹ نے اگری کی تھی وہ فنڈنگ نہیں آئی. تو اس کی وجہ کیا؟ تو جو یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا نا جی, لیکن اٹ واز اگریڈ. ٹھیک ہے جی, کہ جو پارٹس مینوفیکچررز ہیں ان کو ٹیکنالوجی امپورٹ کرنے کے لیے, جوائنٹ وینچرز کرنے کے لیے, ٹیکنالوجی ایکوزیشن کرنے کے لیے جو ان کی ساری جو کمٹمنٹس تھی وہ ختم ہو گئی. اور 5 سال کے دوران آٹو سیکٹر کے ساتھ 26 بار پالیسی چینج لے کے آئے. چلیں اس کو ایسے کریں, جو آپ کی پالیسی آپ نے سجیسٹ کی, آپ نے کہا کہ وہ بڑی زیادتی ہوئی. اگر وہ پالیسی ایگزسٹ کرتی تو نمبرز بھی ٹھیک رہنے تھے, نمبر آف امپلائمنٹس بھی 3-4-5 ٹائم بڑھ جانی تھی اور مارکیٹ کو بھی اس کا فائدہ ہونا تھا. جی دیکھیں آج جو میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں اسٹیبلٹی بھی ہے, پاکستان میں جو حکومت ہے اور SIFC ہے اور جو ہماری فوج ہے, یہ سب مل کے ایک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اکنامکلی اپ لفٹ کیا جائے. تو میری تو شاید آپ کو ریکویسٹ ہوگی, سجیشن تو نہیں, کہ آپ کیوں نہیں یہ بات SIFC میں یا ہائیسٹ فورم پہ لیتے کہ بھئی آپ یہ 1 2 3 سمپل یہ 4 کام کریں تو آپ کو 1 2 3 4 5 یہ ایڈوانٹیج ہوں گے. میرے صاحب ایک بار نہیں 2 بار نہیں بہت بار بات ہوتی ہے. ہم نے یہ پرسوں جو پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہے اس کا ایک سمٹ کیا ہم نے اسلام آباد میں سرینا ہوٹل, اور وہاں الحمدللہ لاٹ آف پالیسی میکرز ور انوائٹیڈ اینڈ دے ڈڈ کم اینڈ وی اپریشیٹ دیٹ کو آئے. اور اس کے اندر ایک ہی چیز ہم یہ پلیڈ کرتے ہیں کہ اس صنعت کو آپ بار بار مت چھیڑیں. دیکھیں ایک صنعت ہوتی ہے کہ جو آف دی شیلف آپ نے جا کے یہ لے لیا, پھینک دیا, کر دیا. آٹو سیکٹر جو ہے بیشتر جو دنیا کے جو انڈسٹریلائزڈ ملک ہیں, آپ ان کا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کریں جا کے. یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھ لیں, جرمنی کو دیکھ لیں, ویتنام کو دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, یورپین دیکھ لیں, کار آٹو مینوفیکچرنگ جاپان دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں. ان کی گروتھ جو ہے اٹ از لیڈ بائی دی آٹو سیکٹر because it's a massive value added sector. That is what we plead to the government of Pakistan. اس کی والیوم بڑھنے دے. اب کیوں نہیں بڑھتی؟ مسئلہ اس وقت دیکھیں نا, ایک تو میں نے ٹیکس کی بات کی. On an average every car produced in Pakistan is taxed around 40-45%. تو عوام کو دیکھیں نا ایک ڈبل پرائز پہ چیز ملے گی تو اس کی مارکیٹ بھی سکویز ہو جاتی ہے. ویسے اس وقت میرا جو پوٹینشیل ہے ایٹ 1340 کے قریب ہے ہمارا پر کیپٹا. ٹھیک ہے, انڈونیشیا کا ہے تقریباً $4,500 سے $5,000 کیپٹا. ایک تو یہ بھی ایک ایشو ہے پرچیزنگ پاور آف دا سٹیزن آف پاکستان, کیا وہ کیا چیز وہ لے سکتا ہے. اب ہوتا یہ ہے پچھلے 1-1.5 سال میں تو پاکستان کی جو پرسنٹ تو اس کی گروتھ آئی ہے نا, وہ ہوا 400-500, بٹ ہوا کیا ہے کہ ہماری دیکھیں نا 80-90 ہزار کی پروڈکشن تھی, تو اس وقت پلس ہو رہی ہے سے وہ ہو رہی ہے. لیکن اب ریٹارڈنگ فیکٹر ایک تو یہ ٹیکس ہے, دوسرا آپ کو پتہ ہے دنیا میں کاروں کی یا وہیکل کی کوئی بھی جو سیلنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر فائنینسنگ پہ ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ پوچھیں پاکستان میں فائنینسنگ کتنی ہے؟ 5% بھی نہیں ہے, 5% بھی نہیں ہے. اب اس کی ریزن پوچھیں. ریزن یہی ہے نا, آپ کو خیبر پلس 6-7-8% اوپر دے سر وہ نہیں ہے. اسٹیٹ بینک نے ایک کرو لگایا ہوا ہے 2022 کا, جب سے ڈالر کا ایشو ہوا تھا ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا, کہ کوئی بھی بینک 3 ملین سے اوپر فائنینسنگ نہیں کر سکتا کسی بھی وہیکل کو. مجھے بتائیں 3 ملین کی اب کون سی گاڑی ملتی ہے؟ نہیں ملتی. 3 کی بھی نہیں ملتی نا, وہ تو 3.3 ہے ود ٹیکسز ایڈڈ, وہ نہیں ملتی. سو دیز آر دا ریٹارڈنگ فیکٹرز. آپ کی اس انڈسٹری ایک تو یہ ہو گیا نا. دوسرا یہ جو ہمارے نئے چائنیز برانڈ آئے ہیں, جیسے چائنیز سپورٹڈ برانڈ لائک ہیور, لائک کیا, ہونڈائی آئی, اور اس طرح کے اور 8-10 نام نئے آ گئے, BYD اور اس طرح کی, ان کے آنے سے مارکیٹ پہ کوئی فرق پڑا؟ دیکھیں میرے صاحب اس میں ہاں, بیکاز دیکھیں میرا انٹرسٹ زیادہ ہے مینوفیکچرنگ سے. کیوں؟ میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ کو بوسٹ ملنا چاہیے, اس کو سپورٹ ہمیں کرنا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واحد سیکٹر ہے, واحد تو نہیں کہیں گے لیکن ایک ایسا سیکٹر ہے جو میجورٹی آف امپلائمنٹ کریٹ کرتا ہے. جی ایک انڈسٹری لگتی ہے تو منیمم 100-200 لوگ کی نوکریاں بن جاتی ہیں, ان کے گھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ریلیٹڈ جتنی انڈسٹری ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. ایوری کار پروڈیوسڈ ان پاکستان یو کریٹ 8 جابس. سو اگین دس از دا پوائنٹ. میں یہ سوال یہ ہے, کیا ان 4-5 نئے برانڈس کے آنے سے آٹو موبائل سیکٹر اے اور پارٹس مینوفیکچرنگ ان دونوں پہ کیا فرق پڑا؟ اوکے, ٹو ایکوریٹلی کریکٹ کہ آئے کتنے ہیں, 36 licenses have been issued. اوکے ٹھیک ہے, Right? So you have a whole influx of new brands coming into اس کا Pakistan. پاکستان کو کیا بات؟ ٹھیک ہے. Now that is the issue. اگر آپ کہیں کہ جی جاب کریشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس وقت نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. گورنمنٹ نے ہماری کنسنٹ کے بغیر NEV پالیسی جو انٹروڈیوس کرائی ہے, اس کے اندر CKD اسمبلی کو فروخت کیا جا رہا ہے, لوکلائزیشن کو نہیں کیا جا رہا. جو ٹیرفس ہیں ٹو جسٹ امپورٹ دا CKD اینڈ اسمبل, وہ اتنے کم ہیں کہ آپ ادھر ویسے ہی کسی کا بھی دل نہیں کرتا کہ جی کہ ہم کیوں پاکستان میں کوئی چیز بنائیں. سو اٹس ایزیئر ٹو جسٹ امپورٹ اینڈ اسمبل اینڈ سیل انٹو دا پاکستان مارکیٹ. دیٹس دی انفارچونیٹ پارٹ. دیکھیں اے کنٹری ایٹ دس جنکشر جس کی جابس کے لیے ہمارے بچے باہر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ادھر جابس اویلیبل نہیں ہو رہی, تو ہم امپورٹ کو پروموٹ کریں, یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. ٹھیک ہے. دیر ہیز ٹو بی اے سسٹم ویئر ایون الیکٹرک وہیکلز جو کہ یہاں اسمبلی کا ہے, ان کا لوکلائزیشن گورنمنٹ کو کہنا چاہیے کہ جی لوکلائزیشن آپ کریں, بیکاز انڈسٹری ایگزسٹ کر رہی ہے. دیکھیں یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ الیکٹرک وہیکل ہے تو اس کے پرزہ جات پاکستان میں نہیں بن سکتے. اس کے صرف الیکٹرانکس اس کی جو ہیں, اس کے جو سرور کنٹرول ہے, سرور موٹر ہے, اس کی بیٹری جو ہے, یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو آپ کو ایک والیوم اور اسکیل چاہیے ہوتا ہے لوکل مینوفیکچرنگ کے لیے. یہ ایون امریکہ کے پاس نہیں ہے. امریکہ بھی جو EV بن رہی ہے ٹیسلا کی یا جو بھی بن رہی ہے, وہ ساری چائنا سے جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو لیٹس فورگیٹ اباؤٹ دیز 4 بیسک تھنگس. بٹ باقی جو پوری گاڑی ہے جس میں سیٹ ہے, واشر باٹلز ہیں, ڈورز ہیں, شیشہ ہے, لائٹس ہیں, وہ تو پاکستان میں ٹیکنالوجی ہمارے جو پارٹس مینوفیکچررز ہیں پپام کے ممبر ان کو موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اپرچونٹی آپ کیوں نہیں پاکستان میں دے رہے کہ یہاں یہ کمپوننٹس لوکل بنے اور یہاں جابس کریٹ ہوں. اچھا چلیں یہ ہو گیا. اب ایک اور عام آدمی کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے کاروں کی, بڑے بڑے سیٹوں کی بات کی. موٹر سائیکل سیکٹر آپ ان کے بھی سپلائر ہیں جی, ٹھیک ہے. 2 ویلرز کہتے ہیں اسے, 2 ویلرز. ٹھیک ہے. چنچی 2 ویلر, چنچی سے 3 ویلر. اوکے 3 ویلر. تو سوال یہ ہے کہ اس کا کیا پوٹینشیل ہے اس وقت, اس کی یہ مارکیٹ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کا کیا فیوچر پوٹینشیل ہے؟ دیکھیے تو اس میں تو پوٹینشیل ایسے ہے, اور لوکل مینوفیکچر, لوکل مینوفیکچرنگ. میرا انٹرسٹ صرف اتنا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں انڈسٹری میں ہر پاکستانی سے, ہر بزنس مین سے یہی التجا کروں گا کہ پاکستان میں فیکٹری لگائیں, پاکستان میں فیکٹری لگائیں, پاکستان میں فیکٹری لگائیں. بالکل ٹھیک. تو اس پہ آپ کیا
دیکھیں 240 ملین کی پاپولیشن میں اس وقت 56% پاپولیشن ہماری انڈر 35 ہے. آپ کا جو 2 ویلر کا فرسٹ رائڈر ہوتا ہے نا وہ 18 سال پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اب 56% means 120 million people who come of age who, اور اس میں سے بھی آپ چلیں 50% کر دیں 6 کروڑ جو کہ ہر سال آپ کا پتہ ہے اس کے اندر جو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں جو بھی سلسلہ ہوتا ہے وہ they are ready to have a transport and the first transport is a 2 wheeler موٹر سائیکل. ٹھیک ہے. پچھلے سال کی جو پروڈکشن تھی وہ تقریباً 2 ملین سے 2.5 ملین تھی. Now this came down from 3.5 to 4 ملین. یہ جیسے جس وقت آٹو موبائل کی پیک تھی نا 2022 میں تو موٹر سائیکل کی بھی پیک یہ 3-3.5 ملین پہ گئی تھی. اس کے بعد جیسے وہ بھی آئی تو یہ بھی ڈیمانڈ نیچے آ گئی. ٹھیک. لیکن میرے صاحب ایک مزے کی آپ کو میں بات بتاؤں, یہ جو میں نمبرز آپ کو میں بتا رہا ہوں نا یہ نمبرز ہیں کہ رائڈر صرف میل تھا. چونکہ کلچرلی ہماری بچیاں جو ہیں جو کہ پارٹ آف دیٹ 56% ہے وچ مینس کہ 3 کروڑ آپ کے پاس پوٹینشیل بچیاں ہیں جن کے موٹر بائک رائڈ کرنے کی کیپیسٹی ہے, جن کو اسکوٹی چاہیے تھی تب بھی ٹھیک ہے اور اب بھی چاہیے. تو یہ 2-2.5 ملین کی جو اب تو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ہماری بچیاں آ گئی نا. ہاں تو اب آپ پوٹینشیل آپ نے جو مجھ سے سوال پوچھا نا آپ خود ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ کتنا یہ اسکوٹیز کا اور ای ویز کا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں, اور خاص کر جس کی طرف میں بات کرنا چاہ رہا تھا انڈسٹری تو جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نبیل صاحب کی بات سنیں کہ کتنا پوٹینشیل ہے. یہ بالکل مارکیٹ وہ ہے جو انٹیپڈ ہے. انٹیپڈ موٹر سائیکل جو مرد جوان بچے چلا رہے ہیں وہ کہاں 3.5 ملین سے 2-2.5 ملین پہ آئی ہوئی ہے, لیکن اتنا ہی پوٹینشیل اسکوٹی کا ہے. تو آپ سوچیں, میں تو کہوں گا کہ صبح ہی فیکٹریاں لگانا شروع کریں اور اس پوٹینشیل کو ٹیپ کریں, اور جتنی جلدی ہم آئیں گے اتنی جلدی ہم گرو لیں گے. میں صاحب یہ جو آٹو سیکٹر ہے نا یہ آسان لفظوں میں آپ نے کہا عام لوگ کو کیسے سمجھ آئے گی. ایک عام جو ہمارا لسنر ہے وہ یہ ایک پیرامڈ کی سائیکل ہوتی ہے. پیرامڈ جو سب سے زیادہ والیوم ہوتی ہے نا وہ سب سے نیچے ہوتی ہے جو کہ یہ 2 ویلرز 3 ویلرز اور اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جو گریجویشن ہوتی ہے نا وہ پہلے یہ 660 سی سی گاڑی 800 سی سی گاڑی پہ ہوتی ہے اور اس کی بھی والیوم اس حساب سے ہوتی ہے. پھر آپ 1000 سی سی پہ آتے ہیں پھر اس کی والیوم کم ہوتی ہے. پھر آپ 1300 سی سی, پھر آپ اوپر بڑی گاڑیوں, پھر آپ لگژری کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں وہ ٹاپ پہ ہوتی ہیں وہ سب سے مہنگی ہوتی ہیں, ان کی والیومز بھی کم بٹ اس کی پرائسنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر نا یہ ابھی کاروں کی جیسے آپ نے بات کی, میں نے آپ کو کہا جی 1.25 لاکھ ہے, تو یہ ایک ڈسپیرٹی ہے. اگر ہم 40 لاکھ موٹر سائیکل 2 ویلر بنا رہے ہیں تو اس میں سے دیکھیں نا 10% 15% تو گریجویٹ ایونچولی گریجویٹ ٹو اے وہیکل جب ان کی شادی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو ایز آف ٹوڈے ہماری مارکیٹ جو ہے 4 سے 5 لاکھ کی ایگزسٹ کر رہی ہے, ہم ٹیپ نہیں کر رہے اس کو پراپر طریقے سے. آپ امیجن, اچھا پھر لوکلائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں, 5 لاکھ جیسے یہ ملک کراس کرے گا نا کاروں میں, بھلے وہ ای وی کی ہے بھلے وہ جس کی ہے, they will have to localize themselves چونکہ امپورٹ بارے میں ہی نہیں رہے گا. اوکے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں والیومز کہ جیسے ہی والیوم بڑھے گا والیوم گورنمنٹ نے بڑھانا ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اکنامکس پلین کرتا ہے, اکنامک سائیکل خود خود کک ان کرتا ہے, ڈرائیو کرے گا کہ آپ انڈسٹری لگائیں. چلیں آٹومیٹکلی دیکھیں نا جو اسمبلرز ہیں نا ان کو اتنے والیوم پہ امپورٹ کرنا ہی عذاب ہو جاتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ جی لوکلی آ جائیں. کے حوالے سے جی آپ نے ماشاءاللہ 2 سال اس کو گورن کیا, چلایا ہے, اس کی پالیسی میکنگ میں تھے آپ, بورڈ کے چونکہ آپ چیئرمین تھے, تو آج پیڈمک کو کدھر دیکھ رہے ہیں اور اس کا کیا فیوچر بھی؟ اچھا پہلے تو میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں, پیڈمک 14 سال میں نے لگائے, میں اس کا فاؤنڈنگ ڈائریکٹر بھی تھا. اس کے بعد مختلف بورڈز آتے رہے تو بس کوئی موقع ملتا رہا تو آئی واز آلویز آن دا بورڈ, بٹ کلیکٹیولی 14 ایئرس with پیڈمک.
The first project was Sundar. And کیا پروجیکٹ ہے. اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے جو میرے پاس جتنے فورن ڈیلیگیٹس آتے ہیں اور جتنے ٹاپ ڈیلیگیٹس آتے ہیں، میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سندر دیکھو اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ لے آؤ. بالکل ٹھیک. اور اینڈ دے اگری ٹو دس بیکاز وین دے انٹرڈ ان سندر before coming to my office, they had 3-4-5 kilometer drive. Yeah. When they come up with wow. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا روڈ انفراسٹرکچر ہے، کیا ڈرینیج کا نظام ہے، کیا صفائی کا نظام ہے، کیا گرینری ہے، کوئی پولوشن نہیں ہے، کیا نظام ڈسپلنڈ ہے، سیکورٹی کا سسٹم ہے انٹرنس سے لے کے اور موو آن کرتے تک ایوری تھنگ. اور کہیں کوئی چیز اسٹک نہیں ہے، کہیں کوئی بے ہنگم قسم کی ٹریفک نہیں ہے. تو وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو ٹرسٹ می وہ اس چیز کے ساتھ آتے ہیں، ود دس میسج آتے ہیں کہ یار کمال کی جگہ آپ لوگوں نے بنائی ہے. It is. And friends from all over Pakistan. اچھا یہ بات میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ فاؤنڈنگ ممبر ہیں جی. تو آپ بتائیں یہ کتنے پیسوں سے سندر بنی تھی اور آج آپ جیسے بزنس مینوں کی محنت، کوشش، پالیسی میکنگ سے آج سندر کی ویلی کیا ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان پنجاب نے جب پڈمک بنائی تو انہوں نے سیڈ منی 1 بلین دیا تھا اس وقت. ٹھیک ہے جی، 1 ارب روپیہ. دیٹس اٹ، 1 بلین. تو اس وقت 600 سے زیادہ صنعتیں وہاں کام کر رہی ہیں. امپلائنگ آئی تھنک آپ کے پاس زیادہ فگر ہوگی کہ کتنے لوگ وہاں امپلائی ہیں. 2 لاکھ کے 200,000. بٹ دی بزنس ورتھ از ان ٹریلینس. واہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے. بٹ میرے صاحب ایک میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھیں اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ، جب آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں نا، ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پری ریکویزٹ از لینڈ. اب سندر از 2 decades اولڈ. سوال تو یہ پوچھنا چاہیے کہ اور سندر کیوں نہیں بنے. ایک قائد اعظم بزنس پارک 2 سال اور ملے جب اللہ نے دیے تو وہ آپ سب دوستوں کی سب کی سپورٹ، اینڈ آئی ہیڈ اے ٹیم ود می، میرے بورڈ کے ڈائنامک ٹیم تھے، وہ بنا دیے. آج ہم نے 1.5 سال میں قائد اعظم بزنس پارک میں وہ آپ نے پاپولیٹ کر دیا. اس وقت آپریشنل ہمارے پاس 12-14 فیکٹری ہیں اور 32 فیکٹریز سے 35 ایسی ہیں دے آر اباؤٹ ٹو گو ان پروڈکشن، اینڈ دیر آر اباؤٹ 30 to 40 فیکٹریز جن کے نقشے اپروو ہو رہے ہیں اور جن کی کمپلیشن کی طرف دے آر موو آن. اور آپ اگین آپ ہی کا پودا لگایا ہوا ہے. تو اس 1.5 سال میں اور اگلے 1.5 سال میں فرق اتنا بتا دوں کہ 90% یا 80% یہ کالونائزڈ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ. اس کا جو آپ کی کنسرننگ چیز ہے ڈیولپمنٹ بھی 100% ہو چکی ہوگی اگلے 1.5 سال میں انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو جس کی آپ نے پودا لگایا تھا اس کی انٹرچینج کی، وہ بھی اگلے 2 سے 3 مہینے میں بننا شروع ہو جائے گا. That's good to hear. That's very very good to hear. نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شاندار پودا جس کے بیج آپ نے لگائے تھے وہ ماشاءاللہ گرو کر رہا ہے. اور ناظرین میں یہ بتا دوں آج آپ کو، جس طرح آج ہم سندر کا نام فخر سے لے رہے ہیں، 2 سے 3 سال گزرنے دے، یہ بات ریکارڈ پہ رہے. یہ پروجیکٹ پاکستان کی پہچان ہوگا، پاکستان کی انڈسٹری کی، بزنس کمیونٹی کی پہچان ہوگا، اور دنیا میں اس سے اچھی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہوگی. تو میرے صاحب اس کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے آپ نے جو یہ بات کی ہے نا، بزنس کی گروتھ، تجارت کی گروتھ، ملک کا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ جو گروتھ اس وقت 2.6% کو IMF کچھ کہتا ہے، حکومت کچھ کہتی ہے، ہماری گروتھ ریکوائرمنٹ ہے ڈبل ڈیجٹ. ٹھیک، اگر ہم نے ملک جو مختلف ملک ہیں ان کی صفوں کے ساتھ آ کے کھڑا ہونا ہے. میں نے ابھی بات کی کہ جی کہ 20 سال ایک سندر کو تو ہم نے گزار دی ہے. ہماری بات کہیں اور ٹھیک ہے، نہیں مجھے بات ذرا کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں ہماری پاپولیشن کا جو گروتھ دنیا میں، تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگوں کے بچے نہیں پیدا ہو رہے. جاپان از ان اے ڈیلیما، جرمنی از ان اے ڈیلیما because their growth is not there and that growth directly relates to the per capita income. اچھا ہماری گروتھ جو ہے جو بھی I don't know exact کیا ہے, but we are
bringing in 10 to 12,000 babies every single day. ٹھیک ہے سر. اب 10,000 بچے کا مطلب یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ 16 ایئرس 40 سے 50 لاکھ جابز ہر سال آپ نے کریٹ کرنی ہے, آج بھی کرنی ہے. دیکھیں نبیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, جس مقصد کے لیے ہم یہ اچھا سر, اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں انٹو انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ. 40 سے 50 لاکھ جاب کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی کہا کہ جی کہ یہ 1600 ایکڑ کا یہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں 2 لاکھ جاب ہے. ٹھیک ہے, آپ 2 لاکھ کو 40 لاکھ سے ڈیوائڈ کر دیں, اٹ مینس کہ آپ کو 8,000 ایکڑ انڈسٹریل لینڈ ایوری ایئر بنانی ہے آج سے. اگر آپ نہیں بنائیں گے, صنعتیں نہیں لگیں گی, کاروبار نہیں لگے گا, تو جابز کہاں سے کریٹ ہوں گی؟ دیٹ از وٹ ہاؤ دا گورنمنٹ ہیز ٹو تھنک اینڈ پلان. 8 سے 10,000 ایکڑ ایوری ایئر, دیٹ از وٹ پڈمکس فیوچر رول شوڈ بی, بات یہ ہے اینڈ سپورٹڈ بائی دی گورنمنٹ. گورنمنٹ کو چاہیے سپورٹ کرے. تو آپ دیکھ لیں سر کہ پچھلے 6-8 سالوں میں بھی کتنے ایکڑ کے اور انڈسٹریل اسٹیٹ بنے. ہم نے 1.5 سال میں ہم نے سیالکوٹ میں 1300 ایکڑ کے لیے سیکشن 5 پہ جا رہے ہیں. ادھر انشاءاللہ اگلے 6 مہینے 1 سال کے اندر. جی میں تو دیکھیں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں 8,000 to 10,000 ایکڑ لینڈ. دین یہ آپ کو پتہ ہے سی پیک کا فیلئر بھی یہی ہے, B2B جو نہیں ہوا. میری بات تو ایک ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, دوسرا ہم نے راولپنڈی رنگ روڈ پہ 4,000 ایکڑ. دیٹس گڈ. ٹھیک ہے, 4,000 ایکڑ سیکشن 4 کے لیے بات شروع ہو چکی ہے. ہم کے لیے لیٹر جا چکے ہیں, بورڈ نے اپروول کر دیا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آپریٹ بھی کیا کر رہی ہے. دوسرا ہم ملتان کی ایکسٹینشن پہ بات ہو چکی ہے ہماری. تیسرا قائد اعظم بزنس پارک کے ساتھ ہم 1,000 ایکڑ کی ہم نے اپروول دے دی ہے. اس کو ایس ای زی مت بنائیے گا. اچھا وہ ہے نان ایس ای زی, وہ ہے ہی نان ایس ای زی. بالکل ٹھیک. کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس 1,800 ایکڑ ایس ای زی ہے, تو ہم 1,000 ایکڑ نان ایس ای زی لے کے فوری کریں جی. ٹھیک ہے, اٹس لیٹ آلریڈی. سندر کا بھی آپ کریں ایکسٹینشن جی. اچھا سر, ود آل یور ایکسپیرینس آف ویریس سیکٹرز, گورنمنٹ باڈیز اینڈ ہیڈنگ گورنمنٹ باڈیز, انٹریکٹنگ ود گورنمنٹ باڈیز, آپ جاتے جاتے کیا ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کہ پیڈمک کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے, تاکہ پاکستان میں جو آنے والا پوٹینشیل کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, جو ایگزسٹنگ پوٹینشیل کو کیسے ٹیپ کرنا ہے, اور جو ہمیں جاب کریشن جو منیمم جو آپ نے 4 ملین کہا, میں نے شاید کہیں پڑھا تھا 6 ملین کی, 4 سے 6 ملین کی جاب کریشن, اس پہ سمپل الفاظ میں کیا کرنا چاہیے, آپ کی سجیشن. PIDMIC should have a vision of 10,000 acres every year. Okay. And to the average entrepreneur and businessman, trust your country, put your wealth in your country and take it forward. Simple سی بات. Thank you very much. جو نبیم بھائی نے بات کی بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ بات صرف بزنس مینوں کی نہیں ہے, یہ پاکستان میں رہنے والے ہر اس شخص کی ہے, کیونکہ ہمیشہ ملکوں کی ترقی اجتماعی کوششوں سے ہوتی ہے. ہر وہ شخص جو سانس لیتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اس نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, چاہے وہ گورنمنٹ میں ہے, چاہے وہ گورنمنٹ سے باہر ہے, چاہے وہ بزنس کمیونٹی میں ہے, چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے نہیں کر رہا, چاہے وہ چیمبر میں بیٹھا ہے, چاہے وہ کسی فیکٹری میں نوکری کر رہا ہے ایز اے لیبر کے طور پہ, ایز اے مینیجر کے طور پہ, ایز اے سی او کے طور پہ, ایز اے مینیجر کے طور پہ, اس نے اپنے حصے بھی شمع دلانی ہے کہ ٹرسٹ یور کنٹری, ٹرسٹ یور کنٹری, ٹرسٹ یور کنٹری اینڈ ٹرسٹ یور سیلف. یہ پاکستان, یہ زمین, یہ ملک آپ کا ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے. ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, ہم نے اس کو گرو کرنا ہے, ہم نے ہی اپنے لوگوں کے لیے جاب کریشن کرنی ہے, اور ہم نے ہی اکنامکلی پاکستان کو دنیا میں لے کے جانا ہے. اور یہ تب ممکن ہوگا جب ہم سب مل کے محنت کریں گے, کوشش کریں گے. اور راستہ ایک ہی ہے. یہ جو پچھلے 1-2-4 مہینے میں نے انٹرنیشنلی تو چیزوں کو ریڈ کیا, راستہ ایک ہے, مینوفیکچرنگ, 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 انڈسٹری, انڈسٹری, انڈسٹری.
اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.